وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير عود يا شبير يا شبر لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ سب کو میری اور زبیدہ مسجد کمیٹی کی طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو تمام خوشیاں عطا فرمائیں اور ہم سب کو ایک بنائیں اور نیک بنائیں. یقیناً دین اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں جو تہوار آتے ہیں اس میں بھی بہت راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جو بھی تہوار ہوتے ہیں وہ بھی جو ہیں کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے رکھے گئے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، جائزہ کر لیں، دین اسلام کے جتنے بھی تہوار ہیں یہ مذہب کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں تہواروں کے اندر سخاوتیں ہیں، غریبوں کی مدد کا جذبہ ہے. دین اسلام کے جتنے بھی تہوار ہیں اس میں آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی کی جان کی نقصان ہوگی، کسی کا مال کا خسارہ ہوگا. بظاہر تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرایا جاتا ہے یہ کوئی خسارہ نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو سخی ہے، سخی جو سخاوت کرتا ہے، تو وہ جو ہے سخی کی جو سخاوت کا جو درخت ہے اس کی جڑیں جنت کے اندر ہے. اب جو سخاوت کرتا ہے وہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑتا ہوا جنت کے اندر چلا جائے گا. یعنی کہ یہاں سخاوت بھی کرائی جاتی ہے تو اس کو جنت تک پہنچانے کے لیے. اور پھر جو بخیل ہے، جو بخل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے کنجوسی کرتا ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کی جڑیں جہنم کے اندر ہے. تو اللہ اکبر، پتہ چلا کہ جتنے تہوار ہیں اب اللہ فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی. خیر کثیر عطا کر دی، کرے گے نہیں، کر دی. اللہ اکبر. اور پھر آگے فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب اپنے رب کے لیے جب ہم نے خیر کثیر عطا کی تو اپنے رب کے لیے فَصَلِّ لِ، نماز قائم کرو اور جو ہے اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے لیے قربانی کرو. اب یہاں پتہ چلا کہ قربانی بھی جو کی جاتی ہیں وہ جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہیں. اور پھر دیکھیں ہمارے مذہب کے اندر اللہ اکبر قانون دیکھیں، اور ہر مذہب کے اندر کہیں نہ کہیں غریبوں کی مدد کا جذبہ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے اندر ہم جو ہے کثرت سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہاں بھی غریبوں کی جو ہے امداد کی جاتی ہیں، وہاں بھی غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. اسی طرح جب اللہ اکبر عید الفطر آتی ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھ دیا تاکہ جو ہے غریبوں
کو یعنی کہ درس دیا جا رہا ہے کہ اے امیروں، صرف تم خوشی نہ منانا بلکہ اپنی خوشی کو اگر دگنی کرنا چاہتے ہو تو غریبوں کو ملا لینا، اس لیے کہ جب غریب ملے گا اور اسے خوشی ہوگی اور وہ صرف ایک دعا دے دے گا تو اللہ تمہیں یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہے جذبہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیدوں کی عید ربیع الاول شریف آتی ہیں، وہاں ہم جو ہے شیرنی جو ہے تقسیم کرتے ہیں، وہاں بھی غریبوں کو کھلایا جاتا ہے۔ 11ویں شریف آتی ہیں، وہاں بھی غریبوں کو کھلایا جاتا ہے۔ محرم الحرام آتا ہے اور پھر درس اسلام کتنا جو ہے پیارا دیتا ہے کہ ہمارے یہاں تو جب خوشی ہوتی ہے تب بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور جب غم آتا ہے تب بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب خوشی ہوتی ہے اور مدد کرتے ہیں تو وہ دعا دیتے تو اللہ دگنی خوشی عطا کرتا ہے، اور جب غم کے اندر جو ہے مدد کرتے ہیں تو وہ دعا دیتا ہے تو اللہ ہمارے غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے، تو یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس میں بھی جو ہے غریبوں کی کہیں نہ کہیں بلکہ بہت زیادہ حد تک ہمارے بزرگان دین تو جب قربانی کرتے تھے تو سارا کا سارا اللہ ہی کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو آج کے لوگ ہیں کہ جو ہے اللہ اکبر گوشت پر اتراتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو دینے کی بجائے اپنے گھر کے فریز بھرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھے کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی وہ اللہ کے لیے ہے، اور پھر اللہ کے لیے کرو گے اجر کتنا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی کرتا ہے اور جو قربانی کا جانور ہے تو اس جانور کے اندر اللہ اکبر جتنے بال موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ہر بال کے صدقے میں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کتنی جو ہے ایک اگر بکرے کا آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر کتنے بال ہوگے، اتنی جو ہے تمہیں نیکی مل جائے گی۔ اور پھر جب اللہ اکبر پل صراط سے گزریں گے، کوئی کٹ کر گر رہا ہوگا، یہی جانور ہوگے، اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوگا تو کی بات کر رہا ہوں، ورنہ دنیا والوں کے لیے کیا ہوگا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی جانور جو ہیں تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے تمہاری سواری بنا کر تمہیں پیش کر دیا جائے گا، یعنی کہ یہاں تم دیتے ہو، بلکہ اللہ کے حبیب حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، وہ یہاں دیتا ہے اللہ اس کو جو ہے میدان محشر کے اندر واپس لوٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو یہاں جتنا ہو زیادہ ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کے لیے کرے۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، کھانے کا جو ہے ذائقہ صرف زبان تک ہے، پھر اندر جانے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے اور وہ سب پرانا ہو جاتا ہے، ختم ہو جائے گا، مگر اگر اللہ کی راہ میں دے گے تو پھر باقی رہے گا۔ اور جب دے اللہ کی راہ میں بے حساب دیا کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 3 حصے کرتے ہیں، میں نے کہا تو بے حساب دے، وہ بے حساب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی جو ہے ایک واقعہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کچھ رقم لے کر آئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے رقم لے کر گئی۔ اب عورتیں کی جو ہے عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار گنتی رہتی ہیں، کیونکہ بھول جاتی ہیں، گنتی رہتی ہیں، تو جو ہے حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ رقم لے کر گئی، گن رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو گنتی کیوں ہے، تو بے حساب دے، اللہ تجھے بھی بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو جو ہے اللہ کی راہ میں بے حساب دے اور اچھی چیز دے، محبوب چیز دے۔ جو ہے اللہ اکبر، اگر آج قربانی آپ کرتے ہو، بکرے کی کرتے ہو یا جس کی بھی مینڈی کی کرتے ہو، تو جو ہے بڑی بڑی اچھا گوشت جو ہے اللہ کی راہ میں دے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو تمہیں سب سے زیادہ چیز محبوب ہے وہ تم اللہ کی راہ کے اندر دے دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جو ہے اللہ کی راہ میں اچھا دے، محبوب دے، جو تمہیں بہت پسند ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے شکر بڑی پسند تھی، بہت پسند تھی شکر جو ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ شکر کی بوریاں منگاتے اور پھر راہ خدا میں جو ہے صدقہ کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کسی کو رقم دے تو ان کو کام آ جائے گی، آپ جو ہے شکر منگاتے ہیں اور پھر جو ہے راہ خدا میں، تو کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا جو میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اپنی جو ہے میری راہ کے اندر خرچ کرو، تو مجھے شکر کھانا بہت پسند ہے، تو میں اسی لیے اللہ کی راہ میں شکر جو ہے اللہ اکبر صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ صحابی کا جو ہے اللہ اکبر، یہ صحابی کرام تھے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے سب سے محبوب چیز اللہ اکبر قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک گھوڑی
بہت پسند تھی، بہت پسند، اتنی پسند تھی کہ جب بھی گھر میں قدم رکھتے تو پہلے جو ہے اپنی اولاد کا نہیں پوچھتے، پہلے پوچھتے کہ کیا تم نے ان کو چارہ دیا، ان کو پانی دیا۔ اولاد نے ایک مرتبہ کہا کہ بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں یا زیادہ اس سے کرتے ہیں؟ تو کہا جب اس سے محبت ہے تو ہے، اب کروں کیا؟ اور جب اللہ اکبر بہت محبت تھی، اتنے میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو محبوب چیز ہے وہ راہ خدا کے اندر خرچ کر دو۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی کانوں تک گئی، اللہ اکبر گوڑی کی لکن پکڑ کر سیدھے بارگاہ رسالت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ میری محبوب چیز آپ جو ہے راہ خدا میں اللہ اکبر پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ہے حارثہ، اللہ تمہاری جو ہے یہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ اتنے میں جو ہے وہ تو دے کر چلے گئے۔ میرے نبی اللہ اکبر، اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا، تم پہ کروڑوں کر درود جو ہے جس سے خدا نہیں چھپا، اس سے دل کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ پتہ ہے کہ جو ہے حارثہ کو یہ گھوڑی بڑی پسند تھی۔ سامنے سے جو ہے حارثہ کے بیٹے زید بن حارثہ جو ہے چلے آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کہا زید لو یہ گھوڑی میں تمہیں تحفہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر جب گھر لے کر آئے تو جو ہے حارثہ بن نعمان نے کہا کہ اے بیٹے یہ کیوں لے کر آئے؟ جب میں نے راہ خدا میں دے دی تھی تو تم واپس کیوں لے کر آئے؟ کہا کہ بابا بات ایسی ہے کہ آپ نے مصطفیٰ کریم کو تحفہ کیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے واپس تحفہ کر دیا ہے۔ تو پھر پکار اٹھے حارثہ بن نعمان کہ کتنے بڑے کریم ہیں کہ جو ہے راہ خدا میں دینا قبول بھی کر لیتے ہیں اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس ہی رہے۔ تو اللہ اکبر، جب مصطفیٰ کی کریمی کا یہ عالم ہے تو جب خدا دے گا تو پھر وہ کتنا دے گا؟ اب ذرا سوچے تو صحیح۔ مگر یہ ہے کہ ہمیں صرف راہ خدا میں جو ہے خرچ کرنا ہے اور محبوب چیز دیں۔ شریف جو ہے اللہ اکبر بالکل بیکار چیز اللہ کی راہ میں نہ دے، اس لیے کہ وہاں سے اگر اچھا لینا چاہتے ہو تو اچھا دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ خدا میں صحیح معنوں میں امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر ہمیں پیش کرنے کی جو ہے خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو ہے خیرات، اسی طرح ہماری قربانیاں، اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔